السلام علیکم لسنرس۔ تو آج ہم اپنے اور ایک ناول کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں۔ اس کا نام ہے تیری راہ میں تیری چاہ میں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ناول کی جانب۔ اس سے پہلے میں بول دیتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلتے ناول کی جانب۔ اور اس ناول کو لکھا ہے عتیقہ ایوب نے۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھتے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں میں ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود پر پڑی تھی۔ روشنی کے باوجود اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ ابھی واقعی سو گیا تھا۔ اور وہ جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی اور بہت آہستہ سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا، جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے، تکیہ درست کیا اور پھر کمبل اڑھانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتی تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کر چھپائی ہوئی تھی، گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا، کوئی جو ان کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اس کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب باہر سے آئی آواز پر وہ جو ایک ٹک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائے اسے دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتے ہی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتا دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے، اس نے مختصر سا جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ آئے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا، اماں بس سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بنا ہو کھانا۔ بچہ تھکا ہوا آتا ہے اور ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود ہی پکا لیا کروں گی روٹی، ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بوجھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن جب کہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات دسترخوان پر سجانے لگی۔ جانتی تھی اماں ابھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی خائف ہی رہتی تھی، لیکن ماں تھی اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے، برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی اماں اور صحن سے چھن کر آتی سردیوں کی نرم دھوپ، اسے عجیب سا سکون اپنی روح کے اندر اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا، وہ کھل اٹھی، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پہ پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حد ہو گئی، فارغ ہی ہے یہ لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے موبائل ویسے ہی سائیڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کی اندر سے آتی آواز سننے لگا، جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اب اندر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کو کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا، ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ آنٹی، بیٹھ جا ادھر۔ زینب نے بوکھلا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ پر ہٹ، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔
مجھے کچن میں جانے دیں، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ اماں بس بھی کرے، بھائی چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ ہی کرتے ہیں ناشتہ، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ گئے۔ عائشہ نے فیڈر رحیم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا رہی ہوں ناشتہ لے کر۔ زینب نے پھر سے انہیں آرام کرنا چاہا۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو نہ کچھ اور، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھ پر گئی تھی جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے کاندھے پر رکھے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کے ہاتھ پیچھے کیا اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اماں، میری پیاری اماں، حرم بہت مشکل سے سوئی ہے، پلیز بس کرے۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ماں تھی، ان کی ذہنی روح جس طرف ہو جاتی پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کا ہے بس کرو، لے دس، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟ آج کل تو نہ بیاہی کا پتہ نہ بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ زینب بے بسی سے کان لپٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابھی، منزہ کی آواز پر وہ حیران سی اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔ منزہ اپنے بھائی کی طرح ہی گمسم کم گو تھی، اس لیے اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان 3 ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی منزہ سے۔ آؤ منزہ، اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی، اس نے انگلیاں موڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہا۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر ہی آ گئی۔ بھابھی، ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصوم سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس سے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی، بھلا بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرہ تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا تھا۔ وعدہ کرے پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ، پکا وعدہ، گاڈ پرومس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی، وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی۔ ارے، وہ حیران ہوئی، ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابھی، وہ ہمارے کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے۔ میری 1 ہفتے کا ٹرپ ہے۔ وہ 1 ہفتے کا ٹرپ ہے، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی، مجھے جانا ہے پلیز، وہ روحانسی ہو گئی۔ ارے، اس نے بے اختیار اسے ساتھ لگا لیا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے یہ بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی، وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہے، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اور حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی، وہ عمر بھائی، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بھابھی پلیز، آپ ان سے اجازت لے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزہ کی بات پر اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، پھر وہ اتنے مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی معذرت کے۔ بھابھی، منزہ نے اس کا کاندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چوکی بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے میں آس۔ اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لیں۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور مان جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر دھنک
اتر آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ رہی تھی۔ عمر شعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش طبیعت، کم گو اور نہایتی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی رعب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ خاندان والوں کی یاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنی بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کے اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بخود ایک کھول میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اسے کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں ہر بندہ ہی اس کے رعب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پراعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنز کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر شعید کے ابا کے دوست کے توسط آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی کہ امی کو کچھ تفضیلات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور اور ڈیسنٹ ہے کہ کرامی کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے فقرے، میری ماں، بہن اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے، امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہے کہ اسے چپ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی، تھوڑی بہت بات چیت ہوتی اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا، حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا تھا، اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کرتا تھا، حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھتا تھا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اور امی ابا بلکہ سب ہی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے کبھی اسے بلا وجہ نخرہ کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، اور کبھی بھی مین میک نہیں نکالا کرتا تھا، چاہے اماں جان جتنا بھی بولتے رہتی، وہ خود کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، اسے نہیں جانتی تھی، یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا تھا۔ اماں عائشہ اس کی بڑی نند جو ایک بیٹی کی ماں تھی اور زینب کی طرح ہی ہنستے ہنسانے والی لڑکی تھی، آج کل مائکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ علی بھائی تھے، وہ اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، پھر منزہ تھی، بھی معصوم، بے ضرر۔ میں ضرور بات کروں گی۔ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آ گئی، وہی دل ہی دل میں درود بھی شروع کر دیا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک دفعہ اس نے نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے گی۔ آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے زینب؟ کیوں اتنی کنفیوز ہو تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے نا؟
اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی دل وہیں اٹک گیا۔ اگر ناراض ہو گئے تو اس پر پہلی بار کھل کے وہ اس سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی اور قدرے مغرور شخصیت میں وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس کی الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ غربت کے انتہا لمحات میں بھی وہ اس کے پہنچ سے بہت دور چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ اجنبیت ختم ہوگی۔ زینب، عائشہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کی کپ کو دیکھا جو کب کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ عائشہ کی حیرانی بزا تھی۔ وہ جانتی تھی زینب چائے کی دیوانی ہے، آج کیسے ٹھنڈے کر دی بھلا؟ لیکن زینب اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ اب چائے کی نہیں عمر شہید کی دیوانی ہے، اور اس کو سوچتے وقت خود بخود بھول جاتی تھی تو چائے تو بہت دور کی بات ہے۔ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے اثر نوا اپنے عزم کو تازہ کیا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی دھیمے سروں کی آواز۔ اس نے زندگی میں اتنا کلاسیکل میوزک کا غزلیں یا پھر گانے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی اور ایسے ہی گانے سنتی تھی، لیکن عمر کا کلاسک میوزک سنتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ بھلا یہ برف جیسا ٹھنڈا بندہ بھی احساسات رکھتا ہے جو ایسی موسیقی سنتا ہے۔ اگر جو کبھی یہ بھی ایسا محسوس کرے جیسا میں ان کے لیے کرتی ہوں تو خوشی سے ہی مر جاؤں شاید۔ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہوتے ہوں گے، کیا چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ خوبصورتی تو شاید اتنا نہیں کرتی، ورنہ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں مگن کمرے کے بیچوں بیچ ٹرے لیے کھڑی بے دھیانی میں اسے دیکھتی اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر جو یہ بندہ فرض سمجھنے کے بجائے سچ میں محبت بن کر مجھ پر برسے تو سفید سرد میں اس کے ماتھے پر آئے بال اور بے ترتیب مغرور نقوش، لیپ ٹاپ پر جمی گہری اندر تک اترتی آنکھیں، اس کو کیا پتہ ہوگا کہ اس کی بیوی اس پر اتنا مرتی ہے۔ اور بیٹھ جائے، اگر آپ بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہیں گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بنا آنکھ اٹھائے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اور وہ جو مدہوشی تھی بری طرح سے گڑبڑائی اٹھی۔ کپ ٹرے میں ہل سے گیا۔ اگلے ہی لمحے شرمندگی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے تو بھی نہ زینب؟ اس نے خود کو ڈپٹ کے چائے اس کی پاس رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر خود کو سنبھالتی کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پھر میرا حق ہے دیکھنے کا۔ شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ڈھیٹ بن زینب، شاباش۔ اس نے خود کو بھرپور تسلی دی اور سکون سے چائے کا گھونٹ بھرا، مگر گھونٹ بھرتے ہی اسے منزل سے کیا وعدہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی چائے پینا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ عمر، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ وہ خود ہی شاید اپنی آواز بمشکل سن پائی، مگر اس کی توقع کے برعکس عمر نے سکون سے کہہ کر اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ گویا کہ اس نے سر اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ حیران تھی کہ اس نے سن لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی طرف سے پکارنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو عمر نے بے اختیار ہی لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی اور اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کیونکہ وہ پورا منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لے، مچھر چلا جائے گا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا۔ یا اللہ زینب، وہ ایک دفعہ پھر خود کو کوستی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے
دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی تھی۔ اس نے نرم لہجے پر جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بات کر کے ہی رہے گی، آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کیوں اعتراض کرے گا، بھلا ٹرپ پر جانے سے کہے۔ عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو پرسکون سے تھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اور فوراً ہی نظریں جھکا دی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر آ جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹ پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے میں اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ، خیریت ہے؟ وہ اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی خطا نہ جتانے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کے سب سے بولڈ ڈیبیٹر ہو تم زینب، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی؟ تف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی۔ وہ منزا کا ٹرپ مری جا رہا ہے اور وہ بھی جانا چاہتی ہے، تو آپ اسے اجازت دے دیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس روکے بغیر کہہ دیا اور پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبایا سختی سے کہ خون رس آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سانس دبا کر بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اس کی بات سن کر، پھر وہ دوبارہ ٹائپ کرنے لگ گیا تھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگ ہی لگ گئی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، رعب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کر وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں۔ لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہارتی تھی۔ تو پھر جائے وہ، اس نے گویا پھر سے شیر کے کھچاڑ میں ہاتھ ڈالا۔ عمر نے ہاتھ روک کر بھویں اچکائے اور خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھ کی گرفت صوفے پر بے اختیار ہی مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کیوں؟ وجہ اس کے اندر کی خودسر۔ زینب نے سر اٹھایا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانی اور قدرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی، جیسے کہہ رہا ہو، تمہاری اتنی جرأت! زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پڑھ لیے۔ وجہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ اس کے قریب آ کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی جزا رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اوکے؟ اس کے ہاتھ اب کاندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے کہ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے کہ لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہاں میں ہل گیا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے۔ اس نے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ میں نہ سہ سکی۔ وہ آنسو دیکھ کر جذب ہوا۔ صاف کریں، انہیں روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی، وہ آرام سے کہتا، شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی ڈھہ گئی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل یا منزا کا مان یا اس کا بھرم یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود تھا جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔
بے دم سی وہ بستر پر آ کے بیٹھی تھی۔ آنسو اب بھی زاروں قطار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کے اپنے قریب کیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کاندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندھتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی، وہ کیسے منزا کو نہ کرے گی۔ ارے بہو، نہیں اٹھی آج؟ عائشہ، منزا، پتہ تو کرو، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی۔ آج نماز پڑھتے ہی وہ سیدھی کچن میں آ گئی تھی، اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمائے، دوپٹہ سر پر لینے کی عادت بھی یہاں آ کے ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعا دی۔ وہ بمشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ منزا کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ ایسے ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان بٹایا۔ آنٹی، اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے، اماں پریشان سی بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف علی تھا۔ کیسی ہے بھابھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ اس کی پہلے کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے علی بھائی؟ اس نے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا تھا۔ وہ یقیناً مزاج میں عائشہ کی طرح تھا، اس لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں آ گیا۔ اسے ناشتہ دے کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جبھی منزا کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک میں ہاتھ دھو رہا تھا، پھر مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پوچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ گیا اور ادھر منزا اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ آؤ منزا، ناشتہ کرو، اس نے شرمندگی ہو کر کہا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے۔ او مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی۔ زینب حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے؟ ایسا ہے منزا کہ تمہارے بھائی، وہ اصل میں الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے پتہ تھا آپ منا لیں گی انہیں۔ پتہ ہے بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی دھن میں بولتے جا رہی تھی جبکہ وہ ابھی تک اس فکرے پر اٹک گئی تھی۔ بھائی نے ماں کو پیسے دے دیے تھے۔ خوشی کی ایک لہر بے اختیار اسے لپیٹ میں لے لی۔ تو کیا واقعی مان گئے؟ وہ حیران تھی۔ بھابھی جائیں گی نا شاپنگ پر؟ اس کے ہلانے پر اس نے فوری سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ گئی جبکہ وہ اب بھی بے یقینی سے کھڑی تھی۔ تو عمر شہید صاحب، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حس ہے۔ وہ کھل کے مسکرائی۔ دل بے اختیار خوش فہمیاں پالنے لگ گیا۔ چل زینب، اپنا کام کر۔ 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گئے تو سودا برا
نہیں، وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی، لیکن خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ موسم نے ایک ہی پلٹا کھایا تھا۔ سردیوں کی نرم سی دھوپ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ سورج کی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ موسم بے حد سرد ہو گیا تھا۔ کوئی امکان تھا کہ بارش ہوگی۔ ایسے میں اماں کی دہائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ عائشہ، حرم کو لحاف سے باہر نہ نکالنا۔ کوئی میرے عمر کو فون کرے، پوچھے کدھر ہے۔ ارے بہو، ذرا کال تو ملاؤ۔ منزا علی کو فون کرو، پوچھو وہ ٹھیک ہے۔ اسے کہنا سردی سے بچے اور خود کو بچائے۔ وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھی۔ علی بھائی بالکل ٹھیک ہے اماں، بے فکر رہیں، اور حرم بھی سو رہی ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ زینب، عمر کو کال ملا پتر، اسے کہہ آج جلدی آ جائے گھر۔ موسم کی کیا خبر؟ اماں نے دوبارہ کہا تو اس نے فوراً کال ملا کر فون اماں کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو کال ملا دی ہے، بات کر لے، زینب نے جواب دیا۔ اماں کے ماتھے پر بے اختیار ہی لکیریں سی بن گئی۔ نہ، تیرا پردہ ہے اس سے؟ انہوں نے فون پکڑے بغیر آگے ہو کر بڑے بیزاری سے پوچھا۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں آنٹی، وہ میں تو۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پایا۔ بھائی عجیب بات ہے، کمرے میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ اس سے کال ملاتی ہو، میں نے کہہ دیا تو فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ خود کو شوہر کی فکر نہیں ہے کیا؟ اتنا خراب موسم ہے۔ اماں شروع ہو گئی تھی۔ منزا نے سر پیٹا اور عائشہ نے زینب کا اڑتا رنگ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وہ آنٹی میں نے کہا کہ آپ۔ وہ گھبرائی ہوئی الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کہتے ہوئے، کیا زبان دکھتی ہے؟ کیا غیروں کی طرح آنٹی آنٹی ہر وقت؟ بھائی ان 3 ماہ میں پتہ چل گیا ہے کہ بہت انگریزی آتی ہے تمہیں۔ زینب کا یہ وقت ہی برا تھا۔ روز اماں کسی نہ کسی کی کلاس لیتی تھی۔ اس وقت وہ بڑا انجوائے کیا کرتی تھی۔ آج خود پر پڑی تو اسے بچنے کا کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اماں بس بھی کر دے، بھابھی اب رونا شروع ہو جائیں گی۔ منزا کی نظریں اس کے سرخ ہوتے چہرے پر تھیں۔ اماں نے فوراً اینک لگا کے اسے دیکھا۔ آئے ہائے، جا میری دھی، میں تو مخول کر رہی تھی ایسے ہی۔ لے دس۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنے نرم دلی کے باعث پگھل گئی تھی۔ زینب کی جان میں جان آئی تھی۔ اماں وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اس نے اب کی دفعہ آنٹی کہنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ہے ہی لاپرواہ، شروع سے ہی ایسا کرتا ہے۔ اماں نے منہ بنا کر تسبیح اٹھائی، اور وہ جو توقع کر رہی تھی کہ اماں مزید پریشان ہو جائے گی فون نہ اٹھانے کا سن کر، ان کو ایسا لٹھ مار جواب سن کر ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سی دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں سی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے سے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے تہہ کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ، وہ سن کر اش اش کر اٹھی۔ کمال کی شاعری تھی۔ عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب، اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی، اس نے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا۔ کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے مرد، لیکن عمر شہید کے معاملے میں وہ دل نے ایسی دغا دی تھی کہ اسے پھر بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا ہے، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی۔ آپ کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا، اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے سر ہلایا، کیونکہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزا کو بھی لے جائیے گا۔ اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ، کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ تک نہ تھا۔ زینب مایوس ہو گئی۔
دل پھر سے اداس ہونے لگا۔ مطلب وہ اس کے آنسو سے بھی بالکل بھی نہیں پگھلا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں۔ میں بھی جان پاؤں گی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ کبھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی۔ اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھانا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اسے، اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان کی آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر شہید، ساری عمر تمہارے پجارن بن کے رہوں گی، کسی بے اعتنائی پر اف نہ کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہ آئے گی۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں۔ کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کے ہوش میں آئی اور پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونگیاں میں ان کے سامنے ہی کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپ بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچنے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگ بھی تھک جائے گی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار سر اٹھایا، مگر وہ چالاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا اور وہ بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی۔ پلیز مجھے کچھ کھلا دو، نہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے شاپنگ نے سب سے زیادہ منزا کو تھکا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بالکل فریش تھی۔ بس یہ آخری جوتا لے لے، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں، زینب نے اسے تسلی دی۔ جوتا خرید کے وہ ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ جلدی سے آرڈر کرو بس۔ زینب کرسی پر رہ گئی، اسے بھی اب بھوک ستا رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھاتے ہوئے عائشہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ دونوں نے چونک کے عائشہ کو دیکھا، جو گھبرائی سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کے اس طرح دیکھنے پر وہ بھی بے اختیار مڑی اور سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئی۔ عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہوٹلنگ زیادہ پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھانا کھاؤ، زینب لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی، حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی بھائی سے۔ اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا، انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ عائشہ اور منزا اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں مطمئن ہو گئی شاپنگ۔ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی اور اسے دیکھتے ہی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کے آنکھوں سے چھپ نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھاتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈالتا، اور ہر دفعہ اسے اس کی آنکھوں میں غصے ہی نظر آتا۔ زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس طرح غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا۔ اسے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا گیا تھا۔ شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہوں گے مجھ پر، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی رہی۔ کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر کے آگے رکتے ہی منزا اور عائشہ تیزی سے اتری اور درمیان میں بیٹھی تھی، اس لیے ان کے بعد اترنا تھا۔ آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر
مجھے بازار میں نظر نہ آئے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہو گئی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموش سی عائشہ اور منزہ کو دیکھنے لگی، جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھی، لیکن وہ ان کے وجود کے گرد لپٹے سیاہ چادر دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کیا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی نظر سامنے شیشے پہ اپنے عکس پر پڑی۔ پرنٹڈ لان کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ۔ اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا۔ اسے عمر کی غصیلی نظریں یاد آئی تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ میری توبہ، جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی جہاں اماں بیٹیوں پر خفا ہو رہی تھی کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سب کچھ ہے اماں میرے پاس، سب کچھ۔ اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ عظیم بیٹے کی ماں تھی۔ اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا، پھر آگے ہوئی۔ کم دست کام۔ آنکھیں گھما کر پوچھ رہی تھی۔ زینب بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ کوئی کام نہیں ہے اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈال لیے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی۔ اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی۔ اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ سسرال چلی گئی تھی اور منزہ ٹرپ پر۔ گھر پر مزید خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سارا دن بوکھلائی سی پھرتی رہتی۔ اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والی درد کے باعث زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ اب بھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نے اسے دھونے نہیں دیتی تھی کہ ٹھنڈی بہت ہے، رہنے دو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ آج ذرا سورج صاحب بھی موڈ میں تھے، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً پائپ لگایا اور شروع ہو گئی۔ اب آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی اور باہر کھڑے ادھیڑ عمر آدمی اور ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی حیران، مگر خاتون کچھ زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے پوچھا، تم عمر کی دلہن ہو؟ وہ خاتون باغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لیا۔ یقیناً ان کے رشتہ دار ہی ہے۔ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ ان کے بس اکا دکا رشتہ دار کو جانتی تھی۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب جذبت سی ہو کر انہیں اندر لے آئی۔ ارے بہو، میرا چشمہ نہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا، اماں نے اسے دیکھ کر کہا۔ اماں یہ، اس نے اپنے پیچھے آنے والے کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی اس کے پیچھے آنے والے کو دیکھ کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے اماں سے ملے۔ وعلیکم السلام۔ خیر سے تم آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ جسے کہہ رہے ہو تم ہی جواب دو اب۔ ارے بھابھی، میں تو کب سے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا۔ وہ خاتون جواباً عمر کی کراچی والی چچی تھی، بڑے مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھی۔ اماں نے ہنکارا بھرا۔ یہ بہو ہے؟ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر تھی، جو آرام سے کھڑی تھی۔ اماں نے ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی، ہاں، اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی۔ ان کے کہنے پر زینب جی اٹھی تھی، گویا اماں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرتی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مان رکھتی تھی۔ اس کا گھر میں سب ہی مان رکھتے تھے۔ چچی کو شاید تعریف سن کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا اہتمام کرنے لگی۔ جب اماں کی دوبارہ آنے والی آواز پر وہ باہر آئی، جی اماں، اس نے کہا۔
اوپر کے دونوں کمرے کھلوا دینا، تمہارے چچا چچی کچھ دن یہیں رہیں گے، دوسرا کمرہ بھی سیٹ کروا دینا، بچیاں بھی یہیں ان کے ساتھ ماموں کے گھر ٹھہری ہے، شام تک آ جائیں گی۔ اماں نے تفصیل سے ہدایت جاری کی، جبکہ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ اماں، عمر اور باقی سب بھی بہت زیادہ مہمان نواز واقع ہوئے تھے، حالانکہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ بچپن میں گر بدر ہوئے تھے، مگر اماں کی ہمت سے وہ آج ان سب لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر بھی وہ کھلے دل سے ان کی مہمانداری کر رہے تھے، وہ دل ہی دل میں ان کی مزید متعارف ہوئی۔ گھر میں چچا چچی اور زارا سارہ کے آنے کے کافی ہلچل ہو گئی تھی، گو کہ وہ دونوں کم گو تھیں۔ عمر کی فیملی مجموعی طور پر ہی کم بولتی تھی، مگر پھر بھی ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ ان کی آمد پر عمر نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، شاید وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ وہ ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلا کا بے نیاز اور بلا کا پرسکون۔ البتہ علی، منزہ اور عائشہ نے وہ رات واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے جب چچا چچی کی فیملی کی آمد کے بارے میں بتائی تو عائشہ نے بے اختیار آنکھوں پر دل والی ایموجی بھیجی کر اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شکر وہ پہلے ہی سسرال آ گئی تھی۔ منزہ نے بھی بڑی خوشی سے کہا کہ شکر ہے وہ ٹرپ پر ہے۔ البتہ علی کے کامنٹ پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کا اس ہفتے گھر آنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ اب ان کے جانے کے بعد ہی آئے گا۔ ساتھ ہی لکھا تھا، بھابھی ذرا بچ کے، ہماری خاندان کی لڑکیاں عمر بھائی پر دل و جان سے فدا تھی۔ وہ سٹپٹائی اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا ہوا ان کا فیملی گروپ تھا، وہ عائشہ، منزہ اور علی کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس میں ایڈ تھا، اور یہ ساری بات چیت گروپ میں ہی ہو رہی تھی۔ جس وقت علی کا کامنٹ آیا، عمر اس کے ساتھ ہی تھا کمرے میں۔ زینب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ جواب دے کہ عمر نے کبھی بھی اس گروپ میں کوئی کامنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ پڑھتا ضرور تھا، اس لیے وہ چپ کر کے آف لائن ہو گئی اور دوبارہ منزہ کے ٹرپ کی تصاویر دیکھنے لگی۔ اگلی صبح چچی اور زارا اس سے پہلے کچن میں موجود تھی اور ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زینب ایک لمحے کے لیے چکرا گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے لی جو وہ آملیٹ بنانے کے لیے کاٹ رہی تھی۔ چچی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چچی، میں بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں پلیز، اس نے نرمی سے کہا اور زارا کو بھی منع کیا۔ کیوں بیٹھیں بھائی، بعد میں بتائیں، تبھی تم ہی باتیں تم ہی بناؤ گی کہ ماں بیٹیاں مفت میں روٹیاں توڑ رہی تھی، اور میری زارا تو ویسے بھی بہت سگڑ ہے، فارغ بیٹھی ہی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے منع کرتے ہوئے زارا کو دوبارہ اشارہ کیا، وہ فوراً اٹھ کر چولہے کے پاس چلی گئی۔ زینب بے بسی سے دیکھتی رہ گئی، لیکن چچی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں روشنیاں بکھیرتا ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر تینوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چچی الرٹ ہوئی۔ ارے زارا، پہلے عمر کو ناشتہ دو، میرے بیٹے نے آفس جانا ہے۔ ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ زارا کے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ زینب، مجھے ناشتہ بنا دو، اس نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بنا کسی کو مخاطب کیے ڈائریکٹ زینب سے کہا۔ چچی کا چہرہ سبکی کے احساس سے سیاہ پڑ گیا۔ زینب سر ہلاتی آگے بڑھی، مگر چچی نے ایک دفعہ پھر اس کے بازو کو پکڑ کر روک دیا۔ ارے بیٹا، زارا بنا رہی ہے نا۔ ان کی بات پر عمر نے پہلی دفعہ سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا، پھر کہا، زینب میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ ابھی چچی کو ہی دیکھ رہا تھا، جن کا رنگ بری طرح اڑ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ زینب نے زارا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا جو اس نے مسکراتے ہوئے ہی زینب کو تھمایا۔ یقیناً وہ اچھی لڑکی تھی۔ وہ بیلن تھما کر باہر چلی گئی، جبکہ چچی شرمندگی سے کچھ دیر کھڑی رہی، پھر باہر چل دی، جبکہ زینب بھی شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ اسے چچی کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ بہرحال
وہ بڑی تھی، مگر یہ بات عمر شہید کو کون سمجھاتا؟ یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور بس۔ بہو ادھر آؤ ذرا۔ وہ مغرب کی نماز اماں کے کمرے میں ادا کرتی تھی، آج بھی ادا کر کے جانے لگی تو ان کے پکارنے پر مڑی جی وہ ان کے بیڈ پر آ گئی۔ عبدالستار نے باتوں ہی باتوں میں علی کے لیے کہا ہے۔ اماں نے کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں سٹپٹائی۔ یہ لو، سیدھی بات کی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی تھی۔ زینب شرمندہ سی ہو گئی، واقعی اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عبدالستار اور عذرا چاہ رہے کہ علی کے لیے زارا یا سارا میں سے کسی کو لے لے۔ اماں نے اب باقاعدہ ہاتھ نچا کے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکل گیا۔ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اماں نے اب آگے کو ہو کے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران ہوئی۔ میں کیا کہوں؟ اس کے آنکھیں پھیل سی گئیں، جبکہ اس کے یوں کہنے پر اماں نے بے اختیار ہی سر پر ہاتھ مارا اور ناراض سی پیچھے ہو گئی، مانو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو۔ ارے میں پوچھ رہی ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اب تھوڑی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ میں کیا رائے دے سکتی ہوں اماں؟ علی بھائی سے پوچھ لے، اگر وہ کہے اور انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ زارا اور سارا دونوں ہی اچھی لڑکیاں ہیں، باقی آپ کی مرضی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ جواباً اماں نے لمبا سانس کہنے پر اکتفا کیا، پھر ایک طویل سانس بھر کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تم ذرا پوچھنا آج علی سے، اور پھر عمر سے بھی پوچھنا۔ اماں کے کہنے پر وہ زور سے اچھلی۔ نہیں اماں، عمر سے آپ خود پوچھ لیجیے گا۔ اسے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اوکے، میں ہی پوچھ لوں گی۔ اسے اماں کے ہاتھ تو ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھ کے باہر آ گئی۔ اماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزار ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزار ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈر آن کیے چت لیٹا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی، جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی تھی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگر عمر بھائی راضی ہے ادھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ مطمئن سی اندر چلی آئی۔ اسے کمگو اور سادہ سی زارا بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اس سے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی تھی۔ رہی چاچی کی بات تو وہ انہیں تھوڑی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے اس شمع فروزانہ کی آندھی سے ڈرتے ہوئے، اس شمع فروزانہ کے پروانے ہزار ہیں، گنگنا رہی تھی اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ کر آہستہ سے پکارا۔ اس نے سنجیدگی لہجے میں جواب دیا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کرے، اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ جواباً اس کے لائٹر چلاتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے بڑے سکون سے اسے سلگایا، اور اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خودسر زینب ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ علی، سارا، چچی اور سب بھول گئی، اور جھٹکے سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو پیچھے کر لیا، جبکہ عمر اس کی اس جرأت پر اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کی زینب نے ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوف ہو کے بولی۔ وہ کھول کر رہ گیا۔ زینب، اس کے لہجے تنبیہ تھا۔ دھمکاتا ہوا وہ سر جھکا گئی تھی، مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ اگر وہ ضدی تھا تو پھر اس نے بھی ابھی زینب فاطمہ کی ضد بھی نہیں دیکھی تھی۔ چلو آج دیکھ ہی لیں۔
آئی سیٹ واپس کرو، وہ اب ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کے بجائے اپنے ہونٹ سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں سکا اور اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے سگریٹ چھیننا چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی تھی۔ ہتھیلی بھی ہونٹ کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹ پر جما ہوا تھا کہ خون رسنے لگا تھا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بجھ چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے۔ تو ثابت ہوا عمر سعید، تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کے مستانے ہزار ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزار ہیں۔ کمرے میں یہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بسی سا اسے دیکھتا گیا، پھر بہت شدت سے اپنی ساتھ لگایا، پاگل ہیں آپ! لہجہ پرسکون اور آج سے دیتے جذبوں کے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ خول اتر رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بھلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی اور اس خوشگواریت میں مزید اضافہ علی اور منزہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے۔ شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات تھی۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں ہو کے آئی ہوں، لیکن نکھری بھی آپ ہیں۔ منزہ شرارتی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کر چہرے پہ عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، بڑی خوش ہیں؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں۔ شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں خوش ہوں۔ وہ دانستہ بات بدل گئی، السلام علیکم۔ یا الہی کچن! علی کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ بے اختیار ہی اس نے ہتھیلی بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ آج وہ نہیں گئے، میں نے جگایا تھا اور آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا۔ کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، آپ ملے سارہ سے؟ اس کو ایک دم جیسے یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی، اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی اس کی خوشی دیکھ کر ہنس پڑا۔ بھابھی میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میری کزن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سال بعد دیکھا ہوں، ہے تو فرق تو آیا ہی ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور وہ دونوں آگے ہو گئے۔ اور یہ کہ واقعی اچھی ہے، اب آپ فائنل کر لیں بس، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یاہو نکلا تھا، خدا کی مار! پھر سے چھپکلی آ گئی ہوگی۔ بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا، یہ اتنی سی چیز دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں ان کا نعرہ سن کر ہڑبڑا اٹھی تھی اور قیاس آرائی کر رہی تھی۔ ارے بہو، یہ عمر نہیں اٹھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی۔ جی اماں ٹھیک ہے، رات کافی دیر تک کام کرتے رہے اس لیے آج نہیں گئے۔ اس نے ناشتہ سامنے رکھ کر انہیں تسلی دی۔ چچا اور چچی بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ بات کی تو نے عمر سے؟ اماں کا لہجہ ان کے آتے سرگوشیانہ ہو گیا تھا۔ اماں وہ مصروف تھے رات، اب کرتی ہوں۔ ویسے علی بھائی اپنی رضامندی دے چکے ہیں؟ اس نے اپنے تئیں اماں کو مطمئن کیا۔ خیر، عمر سے بات کر کے بتانا۔ اماں نے ہنکارا بھر کر ناشتہ شروع کر دیا اور وہ بھی دل ہی دل میں عمر سے بات کرنے کا ارادہ کر کے کچن میں آ گئی، جہاں سارہ اور منزہ پہلے سے موجود تھی۔ علی برآمدے میں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر جھیپ کر رہ گیا۔ ناشتہ کی ٹرے اس نے صوفے کے سامنے ٹیبل پہ رکھ کے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے عمر کو دیکھا، جو خواہ مخواہ اتنا
تشدد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے سنہرے بال کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتے تھے، اس کی طرف ہر وقت الجھے رہتے تھے۔ وہ پھر سے کھو گئی تھی۔ بال بنا کر وہ مڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ ناشتہ! وہ خواہ ہی نروس ہو گئی، حالانکہ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آ جائیں آپ بھی، عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹھا لیا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کی عنایتوں پر حیران ہوتی ادھر اٹک گئی اور نظریں اس کے مخروطی انگلیوں پر ٹھہر گئی۔ بڑے آرٹسٹ ہاتھ تھے۔ ہاتھوں سے نظر اب کلائیوں پر تھی۔ دائیں کلائی پر سجی بلیک رسٹ واچ، اس سے کچھ اور ہمیشہ کی طرح فولڈ کیے ہوئے آستین۔ میں کھلا دوں؟ عمر کی آواز پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں لے رہی ہوں نا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی تیزی سے لقمہ توڑنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ آج اس کا لہجہ بےحد نرم تھا۔ بہت آہستہ سے ٹشو سے ہاتھ صاف کرکے اس نے دوبارہ اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ زینب کا دل پھر سے رفتار پکڑنے لگا۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گا، مگر آپ کے سامنے۔ وہ دکھ سے اس کی ہتھیلی پر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو دھڑکتے دل کے ساتھ خوشی سے کانپ سی رہی تھی۔ گویا وہ معنی رکھتی ہے، اس کی تکلیف اور اس کی بات عمر شہید کے لیے معنی رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں اور پوری شدت سے ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ جو وہ کہتا تھا ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی۔ لمحوں میں اس نے خوش فہمیوں کے جال بن لیے تھے۔ کیا جادو تھا اس شخص کے پاس؟ وہ چھڑی گھماتا تھا، وہ خوش ہو جاتی تھی، اس کے شہر میں جکڑ جاتی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ کتنی پاگل ہوں میں اس کے لیے۔ اپنے ہونے پر فخر کرو گے عمر شہید، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کوئی تمہیں اتنا چاہتا ہے اور پوجتا ہے، تمہارے ایک نرم فکرے پر پگھل جاتا ہے۔ وہ پہنچ گئی تھی اپنی دنیا میں۔ زینب! عمر کے مسکراتے لہجے پر اس نے بمشکل تھوک نگل کر اپنی شرمندگی چھپانا چاہی۔ کیا کہتے ہوگے؟ پاگل ہے یہ لڑکی۔ کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بے اختیار ہی ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں جی، کرنی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بات یاد کرکے وہ پھر سے پرجوش ہو گئی۔ سارا ہے نا، اپنی اماں چاہتی ہے علی بھائی کے لیے مانگ لے۔ انفیکٹ چچی بھی چاہتی ہے اور علی بھائی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھ لوں تو فائنل کر دیں۔ وہ خوشی سے کہتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموش سے سن رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں چچی کے جانے سے پہلے ہی فائنل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے تائید چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، علی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ جو چچی کی بیٹی یہاں آئے، اس کی بات کو یہیں ختم کر دو، اس نے بے تاثر لہجے میں قطعی سے کہا۔ زینب سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے بات پر پھر اس کے کھڑے ہونے پر ہوش میں آئی۔ مگر علی بھائی اور اماں راضی ہے۔ سارا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ بس نرمی غائب ہو گئی تھی لہجے سے۔ کون راضی ہے کون نہیں، ڈزنٹ میٹر۔ میں نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، دیٹس فائنل۔ اس کے لہجے میں اب تحکم تھا۔ وائی ڈزنٹ میٹر؟ شادی علی کی ہونی ہے، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ بحث پر آ گئی تھی۔ عمر نے مڑ کر ایک نہایت ہی سرد نظر اس پر ڈالی۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار ہی ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ مجھے بحث کرنے والی اور آگے سے تر جواب دینے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے رہ گئی۔ میری پیکنگ کر دو، مجھے 10-12 دن کے لیے سندھ جانا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رکا۔ زینب نے سر اٹھایا۔ آئندہ یہ بات میں دوبارہ نہ سنوں۔ اس گھر میں چچا کی بیٹی کے علاوہ ہر عورت آ سکتی ہے، مگر وہ نہیں۔ غصے سے کہتا وہ سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتا باہر چلا گیا تھا اور وہ بوجھل دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ نم آنکھیں اور دھڑکتے دل کے ساتھ علی کو سارا کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے لرز
رہی ہے اندر سے۔ عمر سعید کے اس رات سن جانے کے بعد علی نے بے تابی سے اس کے پوچھا تھا کہ آیا اس نے عمر سے بات کی ہے یا نہیں۔ بھابھی آپ نے بات کی؟ میں چاہتا ہوں جلدی فائنل ہو سب، کہیں چچا چچی کسی اور جگہ نہ بات کر لیں اس کے لیے۔ علی کے کہنے کی بے تابی پر وہ دوبارہ سن ہو گئی تھی۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کتنا سیریس ہو گیا وہ۔ پھر سے اس رات اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اماں عمر کہہ رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بات پکی کر دیں۔ کہہ رہے تھے ان کا انتظار نہ کریں اور نہ ہی انہیں فون کریں کہ جلدی آنے کا کہیں، وہ بہت مصروف ہوں گے۔ اس کے کہنے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گو کہ اماں عمر کے بغیر رسم کرنے کی ہچکچا رہی تھی، مگر اس نے عمر کہہ رہے تھے کہ رٹ لگا کر اماں کو منا ہی لیا۔ وہ جانتی تھی عمر کی فیملی میں بات پکی ہو جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ منگ چھوڑنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور آج اس کو گئے 8 دن ہو گئے تھے اور وہ رسم ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے آ جانا تھا، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ علی اور سارہ کے چہرے پر پھیلی مطمئن مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ چچا چچی کے شرمندہ سے چہرے، ماں کا پرسکون چہرہ، عائشہ اور منزہ کی کھلکھلاہٹیں، اتنے سارے رشتوں کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہی ہے۔ چلے آپ کی نظروں میں میرا مقام نہ صحیح، اس نے آنسو پوچھتے پیتے ہوئے خیالوں میں اس سے مخاطب کیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ واٹس ایپ فیملی گروپ میں عائشہ نے فنکشن کی ساری تصاویر اپلوڈ کرکے علی اور سارہ کو بیسٹ وشز دی تھی، اور اوپر سے سارہ کو ایڈ کرکے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ بوکھلائی سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس گروپ میں عمر بھی ایڈ تھا، یہ پہلو تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر کا لنک دیکھ کر اس کا دل حقیقی معنوں میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس وقت تو بڑی دلیری دکھا رہی تھی۔ اب سرد ہوتے ہاتھ کے ساتھ اس نے ریسیور کو لگایا، ریسیو کرکے کان سے لگایا۔ کر لی اپنی مرضی، مل گیا سکون، اٹس اوور ناؤ۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس کے برف لہجے اسے برف میں دفن کرنے لگا۔ اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، زینب فاطمہ میرے ہی پیچھے کھڑی ہوگی میرے ساتھ۔ اب اس کے لہجے میں اذیت تھی، وہ تڑپ اٹھی۔ خیر آپ نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، الٹا میری طرف سے ہاں بول کے آپ نے میری ذات کی ہی نفی کر دی۔ اس کے لیے آئندہ آپ مجھ سے کبھی کوئی امید نہ رکھیے گا۔ آپ کی عزت میں رکھ لی ہے اماں کے آگے کہ ہاں میں نے ہاں بول دی تھی، مگر آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ فون کٹ چکا تھا اور وہ پتھرائی سی کھڑی تھی، بالکل ساکت۔ زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی، مگر نہیں۔ اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی اذیت تھی۔ زینب نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا۔ آج کے بعد آپ میرے لیے اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ بہت آہستہ سے جان اس کے وجود سے نکل لی تھی۔ ان 4 ماہ میں اس نے کبھی اسے اتنا تلخ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خود سے بھی اجنبی ہو جاتی تھی، اور آج اس کے لیے ہی اجنبی تھی۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ کانپ اٹھی۔ عمر بھائی کی ضد اور غصہ اللہ کے کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، وہ غصے میں کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ عائشہ کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ نہیں پلیز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اس کے حلق سے چیخ نکلتی چلی گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں گر گئی تھی۔ کس نے کاٹا تھا، یا شاید کسی باریک سا اس کے بازو پر کچھ چبھا تھا۔ اس کے ذہن پر چھائی تاریکی سمیٹنے لگی۔ لاشعوری سے شعور میں آتے ہوئے اس نے بمشکل بھاری ہوتی آنکھیں کھولیں اور دھندلی سی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہسپتال میں تھی۔ شاید بے اختیار ہی اسے کچھ یاد آیا تو ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ عمر! وہ تڑپ کر اٹھی۔ اماں اور عائشہ تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میری بچی! اماں نے فوراً اسے ساتھ لگایا۔ شکر ہے تجھے ہوش آیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ہماری تو جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے اس کا منہ چوما۔ اماں! وہ سسک اٹھی۔ عمر! اس نے ہچکی لی۔
اماں عمر، وہ رونے کی وجہ سے کوئی الفاظ منہ سے نہیں نکال رہی تھی۔ اماں نے آہستہ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ یہ کھڑا ہے عمر، کر لے حساب کتاب، میں تو بعد میں بھی پوچھوں گی اس سے، وہ سکون سے کہہ کر عائشہ کو لیتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ ساکت خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے مت چھوڑے پلیز، وہ کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ آپ بے شک مجھے کبھی نہ بلائیے گا، مگر میرے سامنے رہے، مجھے دور نہ کرے۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے کھو دینے کا خوف ایسا تھا کہ اس کی جان واقعی نکل رہی تھی۔ زینب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بولا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ میں بھلا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ اپنے فیصلے سنانے والا اسے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، وہ سسکی۔ کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ کوئی بات نہیں مانتے آپ میری؟ شکوے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی ہی تو مانتا ہوں۔ منوا لیتی ہے آپ؟ اس کا گمبھیر لہجہ آنچ دے رہا تھا، کبھی رو کے، کبھی خود کو تکلیف میں ڈال کے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا، جان گئی ہے نا کہ آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مجھے، اس لیے رو کر منوا لیتی ہے۔ آپ کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے، اس لیے منوا لیتی ہے۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں اس پر جھکا۔ زینب کی سانسیں الجھنے لگیں۔ وہ بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ آخری بار، سنا آپ نے؟ اس نے ماتھے پر مہر ضبط کی اور ساتھ ہی تنبیہ کی۔ وہ آنکھیں موندے دل کی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ آئندہ ویسے ہی منوا لیجیے گا، یہ طریقہ چھوڑ دیں اب۔ وہ اب جلی ہوئی ہتھیلی پر کافی ٹھیک ہو چکی تھی، دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا چچا چچی نے ماضی میں جو کیا ہمارے ساتھ، ہم بھی بدلہ لیں گے، مگر اماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا تھا کہ اپنا ظرف بڑا کرو۔ اور دیکھیں ذرا، میں کم ظرف بن کر ان جیسا ہی ہونے لگا تھا۔ غصے میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں کی تربیت یہی ہے۔ وہ شرمندگی سا کہہ رہا تھا۔ زینب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ آپ راضی ہیں ناب؟ وہ پرجوش ہوئی۔ آپ نے راضی کر لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جھکا، جبکہ وہ دھڑکنیں سنبھالتی سرخ ہو کر آنکھیں بند کر گئی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے پھر سے نواز دیا تھا اس کے اوقات سے بڑھ کر۔ زندگی کا بس اسی کا نام ہے کہ رشتوں کی نازک ڈوروں کو سنبھال کر تھامنا ہے، اور پھسلنے بھی لگے تو بھی ڈرنا نہیں ہے، صحیح جگہ پہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنا ہے، اور بس پھر تو اللہ تھام لیتا ہے۔ ختم شد۔